میں دعوت خطاب دیتا ہوں جماعت مجاہدین کے مرکزی رہنما جامعہ ابی بکر اسلامیہ کے مفتی اعظم اور میرے عظیم محسن واجب الاحترام حضرت علامہ نور محمد صاحب مطل اللہ بطول حیاتین کو وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى۔ میرے واجب الاحترام علماء کرام اور معزز و محترم سامعین کرام، اس وقت مختلف ساتھیوں کی موجودگی میں مختصر ہی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور بغیر کسی تمہید اور مقدمے کے اللہ رب العالمین نے سید الرسل، سید الانبیاء، سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی جوانی کے اندر یہ بات یاد دلائی ہے جب اہل مکہ کے کچھ لوگوں نے، بلکہ ایک عورت نے جن کو ام جمیل کہا جاتا تھا، آپ کے چچا ابو لہب کی بیوی تھیں، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ تو محمد ہی کہتی تھی، آپ کو رسول تو مانتی نہیں تھی، کیونکہ سارا مرتبہ اور شان آپ کی وہ رسالت کے منصب کے ساتھ، جب آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا گیا تو سارے مرتبے اور شانیں آپ کو حاصل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ محمد کئی دن تک، بعض نے 2 دن لکھا، کس نے 3 دن لکھا ہے، کہ آپ رات کو بیدار نہیں ہو سکے، بیماری کی وجہ سے آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے۔ یہ بخاری شریف میں روایت ہے، بابا ہی چونکہ بخاری شریف کے حوالے دیتے ہیں تو میں مختصر طور پہ ہی بات عرض کروں گا۔ آپ تہجد نہ پڑھ سکے، اس میں ایک بات تو آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں، قرآن مجید نے یہ کہا ہے نافلۃ لک، اس کا ترجمہ علماء فرض کا کرتے ہیں کہ یہ نماز آپ پر فرض تھی، یہ نماز آپ پر فرض نہیں تھی، امت کے افراد پر بھی فرض نہیں ہے اور آپ پر بھی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی شان اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے ترغیب اتنی مرتبہ دی، مختلف برائے کے اندر آپ کو یہ نماز پڑھنے پر گویا کہ مجبور کیا گیا۔ اسی طرح آپ جانتے ہوں گے کہ حج اسلام کا
ایک اہم ترین رکن ہے، اس میں مزدلفہ کی رات آپ سے تہجد کی اور فطر کی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور بھی اس کے دلائل ہیں، بخاری شریف میں ایک اور بھی روایت ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تہجد عام آدمی پر تو دور کی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض نہیں تھی، فرض نہیں تھی۔ آپ 2-3 دن نہ اٹھ سکے تو ام جمیل نے تانا دیا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعلان ان کے معبود نے چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، وہ تنہا رہ گئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کسی بندے سے اپنی نظروں کو پھیر لینا، اپنی شفقت اور محبت کو دور کر دینا، یہ جو اللہ سے محبت رکھنے والا ہو اس کے لیے تو بہت ہی پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ یہی فرمایا، جب 15 دن تک انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے وحی نہ آئی، وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں اور وہاں سے جا کر زمین پر کود جاؤں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جب محبوب سے جدائی نظر آتی ہے، اس سے تعلق ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو پھر انسان بے چین ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ وہ بے چینی اس قدر بڑھ جاتی ہے، کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے صرف محبت کی شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو قتل کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اونچی جگہ سے نیچے گرا دوں۔ کیوں؟ ایک تعلق ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لوگ دوسری طرف لوگوں کے تانے وہ بھی آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ یہ جس سے وفا کرتی ہے اس کو پھر تنہا نہیں چھوڑتی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں آسمان سے یہ پیغام بھیجا، ما ودعک ربک وما قلی، کہ ہمارے محبوب نہ آپ کے رب آپ سے ناراض ہوئے ہیں اور نہ آپ کو چھوڑا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، کہ ہمارے محبوب اب تو ہم نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا ہے، جب کوئی دائی آپ کو لینے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ آپ کے بابا جو ہیں آپ کے دنیا میں آنے سے 3 ماہ پہلے یہاں سے جا چکے تھے، آپ کی والدہ 6 سال کی عمر میں آپ تھے، وہ بھی دنیا سے جا چکی تھیں، اور آپ کے دادا عبد المطلب وہ بھی 8 سال کی عمر میں دنیا سے جا چکے، اور پھر آپ کے چچا نے جن کا نام ابو طالب ہے وہ آپ کی تربیت کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوی، ہم نے آپ کو یتیمی کی حالت میں تنہا نہیں چھوڑا، تو اب ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے آپ کی زندگی پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر اللہ رب العالمین کی نگرانی، اللہ کی رحمت اور اللہ رب العالمین کے طرف سے آپ کی شخصیت پر جو اللہ کی رحمت کے غیر اثرات ہیں وہ آپ کو دکھائی دیں گے۔ کہ بچے تھے تو دائی لینے کے لیے تیار نہیں تھی،
مائی حلیمہ نے بتایا کہ ایک یتیم بچہ ہے، اپنے خامد سے مشورہ کرنے کے بعد اگر اجازت دو تو اس کو لے لیتے ہیں، شاید اللہ اس کے ذریعے سے ہی ہمارے اوپر رحم کر دے، چونکہ مکہ میں کوئی بھی اور بچہ باقی نہیں رہا، بچہ باقی نہیں رہا، تو ہم اس بچے کو حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت مائی حلیمہ نے وہ بچے کو حاصل کیا۔ وہ فرماتی ہیں جو ہی ہم نے ان کو حاصل کیا اپنے خیمے میں لے کر آ گئیں۔ جب خیمے میں لے کر آئیں تو میں نے کیا دیکھا کہ میری چھاتیوں جو دودھ سے خشک تھی وہ اس قدر اللہ رب العالمین نے ان کو دودھ سے سیراب کر دیا کہ میرا بیٹا مسروع جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دودھ پی رہا تھا، اس نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ اور پھر فرماتی ہے کہ جب ہم آپ کو سواری پر بٹھا کر قافلے کے درمیان لے کر چلی، جو ہماری گدیاں اور اونٹنی اس قابل نہ تھی کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتی، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ طاقت بخشی کہ وہ گدیاں سب سے پہلے قافلے کے آگے سفر کرنے کے لیے طاقت پکڑ گئی، اور وہ اونٹنی جو اس قابل نہ تھی، جس میں کچھ اتنا بھی دودھ نہ تھا کہ وہ ہمارے لیے سیراب ہونے کا ذریعہ بن سکے، ہماری بھوک مٹا سکے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے میں شامل ہوئے، اللہ رب العالمین نے اس اونٹنی کے حوالے کے اندر بھی اتنا دودھ پیدا کر دیا کہ ہم اور ہمارے بچے سارے ہی سیر ہو کر دودھ پینے لگے۔ کہا جس میدان کے اندر، جس چراگاہ کے اندر ہمارے جانور چرنے کے لیے جاتے، شام کو بھوکا آتے، لیکن نہ آپ کی وجہ سے یا آپ کے سبب سے اللہ رب العالمین نے یہ برکت ڈالی کہ وہ چراگاہ ایسی سرسبز و شاداب ہوئی کہ ہمارے جانور پیٹ بھر کے وہاں سے آنے لگے۔ اللہ نے ہمارے گھر کے سارے احوال کو تبدیل کر دیا۔ یہ مختصر طور پہ میں نے اشارہ کیا ہے۔ اس میں جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ عرض کیا الم یجد کا یتیما فآوا، کہ ہم نے یتیمی کی حالت میں بھی آپ کا خیال رکھا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اب تو ہم دنیا کا قائد آپ کو بنا چکے ہیں، دنیا کا رہبر آپ کو بنا چکے ہیں، اور آپ کے لیے تو قیامت اور دنیا کی سیادتیں آپ کے قدموں میں ہم نے جمع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تو ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سارے مل کر بھی آپ کی عزت اور آپ کی جان کے یہ دشمن بن کر بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، تو فرمایا یہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکیں۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو ان کی شر سے محفوظ فرمائیں گے، محفوظ فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے حصے کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر والدین اپنے رب سے مخلص ہو جائے اور اللہ رب العالمین کسی کی حفاظت کرے اور بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک بات تو ہمارے سامنے یہ آتی ہے یہاں کہ ہمیں ہر ممکن یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین کی نگرانی میں تربیت ہوئی ہے، اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کوشش کرنا چاہیے
اور جو اصول اور ضوابط آپ کے لیے جاری و ساری کیے گئے ہیں ان پر عمل کر کے اپنے بچے کو آپ بھی بڑا بننے کا موقع دے سکتے ہیں اور دنیا میں ان کو بھی عزت اور شانیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن آپ کے نقش قدم پر چل کر وہ ضرور عزتیں حاصل کر لے گا اور شانیں حاصل کر لے گا۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ رب العالمین تو بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، حفاظت اللہ رب العالمین نے آپ کی فرمائی، لیکن ساتھ ساتھ بندے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تگ و دو کرے، وہ کوشش کرے کہ ان راہوں کو اور ان راستوں کو اختیار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں ہونے کے باوجود، اللہ کی نگرانی میں ہونے کے باوجود اور اللہ کی سایہ شفقت اور رحمت میں ہونے کے باوجود آپ جب ہجرت کرتے ہیں تو آپ مدینہ کی طرف سیدھے ہجرت نہیں کرتے، آپ غارے ثور کی طرف سفر کرنا شروع کرتے ہیں جو بائیں جانب نہیں دائیں جانب ہے، اور 3 دن تک آپ حفاظت کے لیے غارے ثور کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، اور راستے کے اندر بھی آپ نے سارے وہ اصول اختیار کیے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا وقت آیا ہے تو مکہ کے اندر آپ کو دودھ نہیں پلایا گیا، مکہ کی بستی سے نکال کر باہر دودھ پلایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے اس کے اندر علت یہ بیان کی گئی تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت صحیح رہے، آپ توانا رہے، آپ طاقتور رہے، تندرست رہے۔ اس لیے وہ سارے اصول و ضوابط، ایک تو اللہ کی رحمت اور محبت اور اس کی نصرت کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بظاہری جو اسباب ہیں اور جو توکل کا ایک ذریعہ ہے اس کو اختیار کرنا یہ آدمی کے لیے ضروری ہے، تب آدمی جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ حاصل کر سکتا ہے اور دنیا اور آخرت میں عزتیں حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو شروع سے آخر تک آپ کو نقطہ ملے گا وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی حفاظت فرمائی، آپ کی ذات کی بھی، آپ کی عزت کی بھی، آپ کے پیغام کی بھی، اور اللہ نے خصوصی آپ کو علم نصیب فرمایا جس سے آپ پہلے واقف نہ تھے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی تگ و دو، آپ کی محنت، آپ کی کوشش، اللہ پر بھروسہ جو خصوصی طور پر آپ نے اختیار کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے اندر آپ کو عزتوں سے سرشار کیا، اور پھر آخرت کے دن بھی اور اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ دیا اس میں مین چیز یہی ہے کہ آپ اور ہم سب وہ راہ اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اختیار کی گئی، تو اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم